الانبیاء والمرسلین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ صلوات۔ عزیزان محترم، میں نے اس مقدس اور مبارک مجلس اعزا کے لیے آیت الکرسی کی چند عبارات کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ اور جو ہے سر صاحب، اللہ اس آیہ مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ ہم نے ہدایت اور گمراہی تمہارے سامنے رکھ دی، اب چاہے گمراہی پہ جاؤ چاہے ہدایت میں جاؤ۔ تو جو ہے سارے صاحب، بلا فصل کے ماننے والوں سے میری گزارش ہے کہ وہ فاصلے کم کر دیں اور آگے آگے آتے تشریف لیں، تاکہ جو پیچھے مومنین کھڑے ہیں انہیں جگہ مل جائے۔ بھئی یہ ساؤنڈ کی آواز ذرا تیز کرو، درود پڑھیں محمد علیہ، ساؤنڈ کی آواز تیز کرو، آگے آ جائیں درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں، اس لیے کہ علی والوں سے مجھے فاصلہ برداشت نہیں ہوتا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد، ساؤنڈ کی آواز تھوڑی اور تیز کرو۔ دیکھیں علی والوں، اللہ فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ جبر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہدایت اور گمراہی تمہارے سامنے رکھ دی۔ بھئی اللہ کا اصول یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر دور میں اللہ نے اپنا ہادی بھیجا، ہدایت دینے والا بھیجا۔ ہدایت کے لیے اللہ نے بندوبست کیا کیا؟ ہر دور میں ہادی بھیجا، ہے نا۔ 1.25 لاکھ انبیاء تقریباً مبعوث فرمائے اللہ نے آدم سے خاتم تک 1.25 لاکھ انبیاء تقریباً مبعوث فرمائے تاکہ ہدایت ملتی رہے۔ اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ دیکھیں ابراہیم کو آتش نمرود میں ڈال دیا جائے، یہ اللہ کو گوارا۔ موسیٰ نیل کی موجوں میں جائیں، یہ اللہ کو گوارا۔ ہمارا اور آپ کا نبی مکے کی گلیوں میں لہو لہان کر دیا جائے، یہ اللہ کو گوارا۔ لیکن انسانیت بے رہنما کے رہ جائے، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ میرے ساتھ دینا علی والوں، ماشاءاللہ بیدار مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، علی کے چاہنے والے میرے سامنے تشریف فرما ہے، اور مجلس کا حسن یہی ہے کہ آپ بھی بولیں اور میں بھی بولوں۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ نے ہدایت کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء مبعوث فرمائے، آدم سے لے کر خاتم تک۔ آدم بھی نبی ہے، نوح بھی نبی ہے، عیسیٰ بھی نبی ہے، موسیٰ بھی نبی ہے، ادریس بھی نبی ہے، الیاس بھی نبی ہے۔ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق کوئی نہیں ہے ان میں۔ کل فرق صرف اتنا ہے کہ جب رہنما ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے، آدم ہیں، بڑے صاحب ہیں، ہے نا، بڑے صاحب ہیں، اللہ کے بڑے جلیلۃ القدر نبی ہیں، آدم ہیں، نوح ہیں۔ لیکن جب آدم کا زمانہ آیا تو گمراہی کم تھی۔ بھئی جب آدم کا زمانہ آیا گمراہی کم تھی، اللہ نے آدم کو کل آسمان کا علم دیا۔ کوئی فرق نہیں ہے آدم میں، نوح میں، کوئی ان انبیاء میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب گمراہی ابتدائی مراحل میں ہوتی ہے تو رہنما ابتدائی کمالات کا حامل ہوتا ہے، اور جب گمراہی اپنی آخری حدوں میں پہنچ جاتی ہے تو رہنما صاحب معراج بن جاتا ہے۔ آدم صاحب ہے، بہت بڑے نبی ہیں، پہلے نبی ہیں، آدم صاحب ہے نا۔ اللہ نے آدم کو کل اسماء کا علم دیا، گمراہی کم تھی۔ اب دور آگے بڑھا، نوح کا دور آیا، گمراہی زیادہ ہوئی۔ اللہ نے نوح کو طوفان سے ٹکرانے کی طاقت دی، اب گمراہی اور آگے بڑھی۔ ابراہیم کا دور آیا، اللہ نے ابراہیم کو آتش نمرود کو گلزار بنانے کی طاقت دی۔ عیسیٰ کو مصائب جھیلنے کا دم دیا، تو موسیٰ کو بھی مصائب جھیلنے کا دم دیا۔ لیکن اب میرے نبی کا دور ایسا دور ہے کہ لوگ
بلکہ زمانہ ہی جاہلیت کا ہے. بھائی لوگ جاہل نہیں ہے بلکہ زمانہ کر کے جہالت کا ہے. تو اب ضرورت ہے کسی ایسے نبی کی جو خاتم المرسلین ہو, جو وجہ تخلیق کائنات ہو, جو رحمت للعالمین ہو, جس کا جانشین علی جیسا ہو اور پالنے والا ابو طالب جیسا ہو. تو جو ہے سارے صاحب نے بھی دی. کوئی فرق کوئی نہیں ہے. اب ضرورت ہے ایسے نبی کی خاتم المرسلین ہے, رحمت للعالمین ہے, وجہ تخلیق کائنات ہے میرا نبی. اور میرے نبی کو ضرورت ہے کہ اللہ ایسے معجزات عطا کرے کہ جس کا جواب صبح قیامت تک کوئی نہ لا سکے. میرے نبی کو ایسے کمالات عطا کرے کہ جس کا جواب قیامت تک کسی کے پاس نہ ہو. اس لیے میرے اللہ نے میرے نبی کو قرآن کا علم عطا کیا تاکہ ساری دنیا کے علم کے لیے چیلنج بن جائے. اللہ نے میرے نبی کے ہاتھوں چاند کے ٹکڑے کروائے تاکہ دنیا کی طاقتوں کے لیے چیلنج بن جائے. نبی کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے, آمادہ ہو کر بیٹھیے, ذرا بیدار ہو کر. اللہ نے میرے نبی کو معجزات عطا کیے, ایسے کمالات عطا کیے جس کا جواب کوئی نہیں لا سکا, نہ کوئی لا سکے گا. اللہ نے نبی کے ہاتھوں چاند کے ٹکڑے کروائے تاکہ دنیا کی طاقتوں کے لیے چیلنج بن جائے. اللہ نے نبی کو قرآن کا علم عطا کیا تاکہ دنیا کے علم کے لیے چیلنج بن جائے. بھائی اللہ نے نبی کو صاحب معراج بنایا, عبداللہ کے بھتیجے کو, عبداللہ کے بیٹے کو, آمینہ کے لال کو, ابو طالب کے بھتیجے کو عرش اعظم پر بلایا. اور عرش اعظم پر بلانے کا مقصد اور سبب یہی تھا کہ اپنی تیز رفتاری پر اکڑنے والا انسان, اپنی سرعت رفتار پر اکڑنے والا انسان یہ جان لے کہ شمس و قمر و مریخ کی سیر کیا حوصلہ پیدا کرنا اور بات ہے, اور ایک ہی رات میں پوری کائنات کو زیر قدم رکھنا صرف مصطفیٰ کی شان ہے. تو جو ہے سارے صاحب نے فکری بھی دیکھیں میرا نبی وہ نبی ہے ماشاءاللہ. نبی کے چاہنے والے میرے سامنے تشریف فرما ہے, علی کے چاہنے والے میرے سامنے تشریف فرما ہے. بیدار مرنا بیدار سماتے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میرا دین اسلام ہے نا, ہمارا دین اسلام, ہمارا رسول اسلام. نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے, ابھی بیدار نہیں بیٹھے. انشاءاللہ زحمت تمام ہوگی, تمہید میں پہنچ چکا. انشاءاللہ علی والوں آپ کے لہو ضرور کرواؤں گا, اور علی کا نام سنتے ہی آپ کے چہرے پر عشق علی کا نور چھا جاتا ہے. جب بھی میں ذکر علی کرتا ہوں آپ کے خون سے محبت علی پھوٹتی ہے, اور ہونا بھی ایسے چاہیے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نبی رسول اسلام, ہمارا دین اسلام, نہ ہمارا دین یہودیوں جیسا, نہ عیسائیوں جیسا, نہ یہودیوں جیسا, نہ عیسائیوں جیسا, نہ کافروں جیسا, ہے نا. اس لیے کہ دوسرے مذاہب میں چند منٹ کے لیے, چند گھنٹوں کے لیے گرجے میں چلے گئے, گاڈ کی عبادت کر لی, بھگوان سے ملنے کے لیے گئے, مندر میں ایشور کی گھنٹیاں بجا دی, ہے نا, عبادت کر لی. لیکن ہمارے اسلام میں, ہمارے دین میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. جب چاہے اللہ کو یاد کرو, جیسے چاہے اللہ کو یاد کرو. اللہ لازمان ہے, لامکان ہے. توحید سننے والے میرے سامنے تشریف فرما ہے. اس لیے کہ اللہ اگر لامکان نہ ہوتا, کسی مکان میں نعوذ باللہ بند ہوتا, تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کسی مکان کی شرط رکھنا پڑتی. لیکن اللہ ہے لامکان, اللہ ہے لازمان, کہ کوئی زمانے کی قید نہیں ہے. اس لیے ہر وقت اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے, جہاں چاہے اللہ کو یاد کرو. اس لیے میرے نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا, کہ اللہ نے پوری زمین میرے لیے محل سجدہ بنائی ہے. اللہ نے پوری زمین میرے لیے محل سجدہ بنائی ہے. یہ نہیں کہا کہ مکے کی زمین میرے لیے محل سجدہ, مدینہ کی زمین میرے لیے محل سجدہ, نہیں, پوری زمین میرے لیے محل سجدہ بنائی ہے. اب جہاں چاہے اللہ کا ذکر کرو, جہاں چاہے اللہ کو سجدہ کرو, جہاں چاہے نماز پڑھو. الصلاۃ معراج المومن, ہے نا, مومن کی معراج کیا ہے, نماز ہے. لیکن اسلام نے جب درجات عبادات کا ذکر کیا تو اسلام نے آواز دی کہ دیکھو تمہارا گھر وہ گھر ہے جسے تمہارا گھر کہا جاتا ہے, اور مسجد وہ گھر ہے جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. اب نماز ادا کرنی ہے نا, گھر میں نماز ادا کرو گے
بھی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اگر مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو گے تو ہم تمہیں ثواب زیادہ کر کے دیں گے، 100 گنا 500 گنا انلمیٹڈ ثواب، مجھے نہیں معلوم۔ اب اسلام نے آواز دی کہ گھر میں نماز ادا کرو ہو جائے گی، لیکن مسجد میں اگر جا کر ادا کرو گے تو ہم تمہیں ثواب زیادہ کر کے دیں گے۔ لیکن اب اسلام بولا کہ مسجد میں نماز ادا کرو گے ثواب ملے گا، گھر میں نماز ادا کرو گے ثواب ملے گا، لیکن جب مسجد الحرام میں جا کے نماز ادا کرو گے تو ساری مسجدوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ بھئی ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا ثواب مسجد الحرام کا ہے ویسا کسی مسجد کا نہیں ہے، نہ آپ کے علاقے کی مسجد کا، نہ میرے علاقے کی مسجد کا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مسجد الحرام میں ایسی کیا فضیلت ہے جو کسی عام مسجد میں نہیں ہے؟ آواز یہی آئے گی کہ بھئی ساری مسجدیں وہ ہیں جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور منسوب کیا اللہ سے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور مسجد الحرام وہ مسجد ہے جسے خود اللہ نے بنوایا ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ بندوں کے ہاتھوں بننا اور بات ہے اور اللہ کا بنانا اور بات ہے۔ بھئی لفظوں کو بدل دوں، بھئی بندوں کے ہاتھوں امام بننا اور بات ہے، ادھر سے امام بن کے آنا اور بات ہے۔ بس چند جملے اور ماشاءاللہ علی کے چہنے والے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں نے ذکر علی کیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے کھلکھلاتے ہوئے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، آپ کے پیارے پیارے چہرے، علی کے چاہنے والے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ ماشاءاللہ عباس بھائی دیکھیں، نہ میرے دل میں کوئی تعصب ہے نہ کوئی خوف ہے، ٹھیک ہے، بس علی کے چاہنے والوں کے سامنے علی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں شاعر نے صحیح کہا، شاعر نے صحیح کہا کہ جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا۔ توجہ میری جانب، بسم اللہ قبلہ کی آمد پہ بابا پہ صلوات پڑھیں۔ دیکھیں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، شاعر نے صحیح کہا، ماشاءاللہ علی کے چاہنے والے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد پہ بابا سے بلند۔ جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا، میں مولا کے فضائل میں کمی کر نہیں سکتا۔ جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا، جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا، میں مولا کے فضائل میں کمی کر نہیں سکتا۔ قبلہ کی تائید چاہتا ہوں، ماشاءاللہ علی کے چاہنے والے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ میرے ساتھ آ رہا علی والو کہ جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا، میں مولا کے فضائل میں کمی کر نہیں سکتا، اور اس کے لیے پاکیزگی خون ہے لازم، بد نسل کبھی ذکر علی کر نہیں میں ذکر علی کر رہا ہوں، ہے نا؟ نہ آپ کے علاقے کی مسجد کا ثواب، نہ میرے علاقے کی مسجد کا ثواب، نہ ان کے علاقے کی مسجد کا ثواب، ساری مسجدوں کے مقابلے میں مسجد الحرام ہے نا؟ نمازی چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، عزادار میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ اللہ نے کیا فضیلت رکھی ہے، دیکھیں اب نمازی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ گیا اس نیت سے کہ اگر میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں گا تو مجھے ثواب زیادہ ملے گا گھر کی نسبت، ہے نا؟ اب فرض کریں بڑی بہترین مثال دینا چاہتا ہوں، علی کے چاہنے والے بیدار مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے، میری طرف توجہ پوری دیکھیں، میں آہستہ ہو رہا ہوں، آپ آہستہ نہیں ہوئیے گا۔ آپ فرض کیجئے آپ مسجد میں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، میں داخل ہوا، میں نے سلام کیا، میں نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، کہا اللہ کا گھر ہے، لیکن یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا یہ فیتہ ہے، انچ ٹیپ ہے، کہا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ یہ یہاں کیوں لے کے آئے ہیں؟ آپ یہ یہاں کیوں لے کے آئے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں مسجد کا سینٹر معلوم کرنا چاہتا ہوں، مسجد کا مرکز معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب مسجد کی کنسٹرکشن کی جاتی ہے، جب مسجد تعمیر کی جاتی ہے تو اس کا مرکز پہلے سے معین کیا جاتا ہے، اس کا دائیں کہاں ہوگا، اس کا بائیں کہاں ہوگا، ہر چیز معین کی جاتی ہے کہ اس کا مرکز کہاں ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں مان گیا آپ کی بات، لیکن یہ مرکز بنایا کیوں جاتا ہے؟ کہا مرکز اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جب امام جماعت آئے تو اسے مرکز میں لا کر کھڑا کر دو۔ میں نے کہا اس مرکز کو کہا کیا جاتا ہے؟ کہنے لگے بھائی جب مسجد میں داخل ہو گئے تو سب جگہ برابر کی نہیں رہتی، سب جگہ برابر کی نہیں رہتی، اس مرکز کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت ساری جگہ کے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مان لیا میں نے آپ کو، لیکن اس کو بنایا کیوں جاتا ہے؟ کہنے لگے اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ
جو جماعت امام ہو، امام کا جماعت ہو، بھئی جب بھی جماعت ہو امام کو لا کر یہاں کھڑ کر دو تاکہ وہ جماعت کروائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات مان گئے، لیکن یہ 100-200 نمازی جو آئے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے؟ آپ نے کہا پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کیا یہ روزہ نہیں رکھتے؟ آپ نے کہا رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ آپ نے کہا ہے۔ میں نے کہا کیا یہ رکوع نہیں کرتے؟ آپ نے کہا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا یہ قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ نے کہا پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا سب کچھ کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ نے سب کو ہٹا دیا اور جو جماعت کا امام تھا اسے مرکز پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ کہا اس لیے کہ دین اصول یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جو مرکز کی شخصیت ہوتی ہے وہ مرکز پہ آتی ہے، اور مسجد کا مرکز ہے محراب۔ اب پوری دنیا سے پوچھو کہ اس دنیا کا مرکز کیا ہے، سبھی کہیں گے خانہ کعبہ۔ تو فیصلہ تو ہو گیا، آنے والا میرا ساتھ دینا، فیصلہ تو ہو گیا کہ مسجد کے مرکز پہ وہ آئے گا جو جماعت کا امام ہو، اور کعبے میں وہ آئے گا جو کائنات کا امام ہو۔ آخری جملہ فضائل کا 2 منٹ کے مسائل۔ ماشاءاللہ علی کے چاہنے والے میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ دیکھیں میری کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے کہ میں ذکر نبی کروں، ذکر علی کروں۔ اللہ قرآن میں میرے نبی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ بس آخری جملہ فضائل کا، دوسرے پارے کی سٹارٹنگ آیات، دوسرے پارے کی سٹارٹنگ آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم اللاتی قالوا علیہا قل للہ مشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ کہ میرے حبیب، اللہ بول رہا ہے میرے حبیب، یہ بے وقوف لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے منہ کیوں پھیرا۔ اللہ بتا بھی رہا ہے کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں۔ یہ بے وقوف لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے منہ کیوں پھیرا، روح گردانی کیوں کی۔ سب جانتے ہیں پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، ہے نا، بعد میں خانہ کعبہ بنا۔ میرے حبیب یہ لوگ تجھ سے پوچھ رہے ہیں، انہیں کہہ دو، ان سے کہہ دو کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے لیے ہیں، مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے لیے ہیں، اور ہم نے قبلے کو بدلوا دیا، اور ہم قبلے کو بدلوا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے اور کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے۔ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے، کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے۔ اب آیت آگے بڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ میرے حبیب ہم تیرا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہے ہیں، تو گھبرا مت، ہم قبلے کو ادھر ادھر موڑیں گے جدھر تو راضی ہوگا، جدھر تو راضی ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے میرے نبی سے جدھر تو راضی ہوگا، یعنی اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں قبلہ وہاں موڑ دوں گا جہاں میرا حبیب راضی ہوگا، یعنی اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ چاہتا یہ ہے، صحیح بات ہے نا بھائی۔ اب دیکھیں 1.25 لاکھ انبیاء اللہ نے نبی مبعوث فرمائے، آدم سے خاتم تک سب نے بہت اچھا کام کیا۔ آدم نبی ہیں، بس آخری جملہ زحمت تمام، آدم نبی ہیں، صاحب ہیں، بہت اچھا کام کیا، سلام ہے آدم کو۔ نوح نبی ہیں، سلام ہے نوح کو۔ ابراہیم نبی ہیں، سلام ہے ابراہیم کو۔ موسیٰ کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کی ہیں، کلیم اللہ ہے، سلام ہے موسیٰ پر۔ لیکن موسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، عیسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ ابراہیم یہ چاہتے ہیں، ابراہیم بڑے نبی ہیں سب نبیوں کو چھوڑ کر، لیکن ابراہیم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور میرا نبی کیا کہہ رہا ہے کہ یا علی، بڑی مشہور حدیث ہے، یا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں اپنے زمانے کا موسیٰ اور تو ہارون ہے۔ بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب ہم تجھے راضی کر دیں گے، ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ چاہ رہا ہے کہ میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے، میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے، اور میرا نبی کہہ رہا ہے کہ یا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں اپنے زمانے کا موسیٰ تو ہارون ہے۔ بھائی آدم کی خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، سب یہ چاہتے ہیں نا آپ
آپ یہ چاہتے ہیں آدم کی خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, ادریس یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, الیاس یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اسماعیل یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, موسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, ابراہیم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اوسیہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, تابعین یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, سارے ولی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, ہر امتی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے, اور میرا محمد یہ چاہتا ہے کہ علی ہم سے راضی ہو جائے. بس عزادارو, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. جتنے فضائل ہیں اس گھرانے کے اتنے ہی مسائل ہیں. آج 9 محرم آ گئی, بہت پرسہ دیا تم لوگوں نے, 9 دن آتے رہے, فاطمہ کے لال کو پرسہ دینے, سلام ہے تم کو. لیکن عزادارو, راوی کہتا ہے کہ میں نے 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کو دیکھا کہ اتنی قوت ہے حسین میں کہ تنہا جا رہے ہیں میدان میں,